2024 کا سال جہاں آغاز ہوا، جہاں عیسائیت کے نام پر ہم ان کی خوشیوں میں شامل ہو رہے تھے، وہیں وہ لوگ فلسطین کے اندر معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر رہے تھے، میری ماں اور بہنوں کی عصمت اور عفت کی چادر کو چاک چاک کر رہے تھے۔ انہیں بیوہ کر رہے تھے، ان کے سروں سے چھت کو چھینا جا رہا تھا۔ ان پر بے تحاشا بمباری ہو رہی تھی۔ آپ چاہو کرسمس بنا لو یا آپ چاہو نئے سال کی آمد پر خوشیاں بٹیر لو، یا آپ چاہو ہندوؤں کے تہوار پر اپنے ماتھے پر تلک لگا لو، کوئی آپ کا اپنا سگا نہیں بن جائے گا اور نہ کوئی آپ کو اپنے سینے سے لگا لے گا۔ السلام علی من اتبع الہدا، اما بعد۔ اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور مکمل دین ہے جو انسانیت کی اصلاح کے لیے اتارا گیا ہے۔ اس کے اندر تمام تر انسانی وسائل کا حل موجود ہے، خواہ اس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے، خواہ اس کا تعلق خوشی کے افعال سے ہو یا غم کے احوال سے۔ اسلام ہر مسئلے کو بہت ہی نرالے اور واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ساری دنیا کے اندر مقبول اور ممیز مانا جاتا ہے۔ آج 31 دسمبر نیو ایئر کے نام پر غیر تو غیر مسلم معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ نئے سال کی خوشی منانے کی تیاری میں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے مسلمانوں کے عقلوں پر کہ کس قدر ان کے عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر میلاد منا رہا ہے، کہیں کوئی عقلی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ محرم الحرام کے موقع پر عاشورہ بنا رہا ہے، کہیں کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ شب قدر ہو یا شب معراج، ان باتوں کی کوئی نہ کوئی دلیل قرآن و سنت کے حوالے سے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بات یہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منایا جائے یا نہیں، یوم عاشورہ کو ماتم ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ وقت کے ساتھ اس کی بھی صحیح تفصیلات آپ تک پہنچانا میرا ہی فریضہ ہے۔ نیو ایئر، عیسائی نیا سال، نہ قرآن سے اس کا کوئی ثبوت، نہ حدیث سے اس کا کوئی ثبوت، نہ صحابہ کے آثار، نہ تابعین کا عمل، کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ آج کے دن بے حیائی پر اتر آتا ہے۔ کوئی پارٹی کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، کوئی آتش بازی کر رہا ہے۔ کم سے کم درجے میں ایک ادنا سا مسلمان اگر کچھ بھی نہیں کر رہا ہو تو بھی وہ اپنے سٹیٹس میں ضرور ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی تو دے رہا ہوگا۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو ایک نئی آن شان دینے کے لیے، دوسروں کے کیلنڈر سے بے نیاز کرنے کے لیے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا تاکہ مسلم قوم دوسروں کے محتاج نہ رہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، مسلمانوں کے بچوں کو جب تاریخ پوچھا جاتا ہے تو انہیں انگریزی تاریخ تو یاد رہتی ہے، لیکن اکثر کا یہ حال، بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ کسی کو بھی ہجری تاریخ سے واقفیت نہ ہوگی۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کون سا سال چل رہا ہے، کون سا مہینہ ہے۔ افسوس تو مجھے اس وقت بڑھ جاتا ہے جب اہل مدارس جو علم کے پاسبان ہیں، قرآن و حدیث کے محافظ ہیں، دعویٰ ہوتا ہے نبی کے وارث ہونے کا، لیکن عیسائی نئے سال کے آمد پر ان کے ادارے سے بھی انگریزی کیلنڈر ہی چھپتا ہے اور ان کا کیلنڈر جنوری سے ہی آغاز ہوتا ہے۔ اور وہیں جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو کہاں کوئی مدرسے والا کیلنڈر بیچتا ہے، کہاں کوئی ادارے محرم الحرام سے ابتدا ہونے والا کیلنڈر چھپواتا ہے۔ یہ کھلی حقیقت ہے جسے میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور ہر اس رسم و رواج کو مٹھانا چاہتا ہوں جو اسلام اور اسلام کے شان کے خلاف ہو۔
آج اگر مسلمانوں کا معاشرہ سب سے زیادہ کسی چیز سے بدنام ہے تو وہ اپنے اخلاق کو لے کر ہے، حالانکہ اس قوم کے نبی کو اخلاق کا معلم بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آج اگر مسلمانوں کی بدنامی ہے تو صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ پاک صاف نہیں رہتے، حالانکہ اسلام ہی نے تو کہا تھا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ جہاں کوڑا کرکٹ نظر آئے مسلمانوں کی بستی قرار دی جاتی ہے، جس آدمی کے بدن سے بدبو پھوٹے مسلمان ہونے کا یقین کر لیا جاتا ہے، جبکہ بے شمار احادیث اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس قوم کے نبی کے بدن سے خوشبو پھوٹتی تھی، اور کئی سارے احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام خوشبو کو پسند کرتے تھے یا لگاتے تھے، ثابت ہے۔ ہم نے ہندوستان بھر سے کئی ساری خوشبوؤں کو منگوایا اور استعمال بھی کیا۔ بعض جگہ لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ ہماری خوشبو 2 دن تک آپ کے بدن سے نہیں جائے گی، اور اگر آپ لگا لیں تو سونگھنے والا پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آپ نے کیا لگایا ہے، لیکن خریدنے کے بعد عطر سے توقعات ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر چاہ کر بھی اور نہ چاہ کر بھی لوگ انسان عطر سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی بھی طرح کا پروموشن نہیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے قبیل چیزوں کو آپ تک پہنچانا ہمارا فریضہ ہے۔ چنانچہ یسف دارالعطور جو سرہندی گیٹ مالر کوٹلہ پنجاب میں واقع ہے، حضرت مولانا مفتی محمد ساحل صاحب دامت برکاتہم کے زیر نگرانی میں ہے۔ انہوں نے ہمیں کچھ عطروں کا تحفہ بھیجا۔ یقین مانے ہر ایک عطر اپنی شان کے مطابق تھی، لگژری اور پریمیم اور اعلیٰ کوالٹی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ملک کے مشہور عطروں کے علاوہ بیرون ملک دبئی، قطر، شارجہ، مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ جیسے نایاب خوشبوئیں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ خوشبوؤں کے علاوہ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے بخور، اگربتی وغیرہ بھی دستیاب ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے، یہ تمام کچھ آپ کو مناسب داموں میں مل جائے گا۔ جن کو خوشبوؤں سے بے حد لگاؤ ہے، آج ہی ان کی دکان پر وزٹ کریں یا آف لائن دیے گئے نمبر پر اپنا آرڈر دیں۔ ہماری اس ویڈیو کے ذریعے سے خریدنے والوں کے لیے 10% کا ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا۔ کس بات کی دیری ہے؟ ویڈیو کے ختم ہونے پر ڈسکرپشن سے تفصیلات حاصل کریں، آج ہی اپنا آرڈر ڈالیں اور نئی خوشبوؤں کو پہچانیں۔ بات ہو رہی تھی نیو ایئر کی، پہلے ہم نیو ایئر کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ دراصل اس نیو ایئر نائٹ کا آغاز 19ویں صدی کے آغاز میں نیوی کے نوجوان کی طرف سے کیا گیا تھا۔ برطانیہ کے رائل نیوی کے نوجوانوں کا زیادہ تر حصہ سمندروں کے جہازوں میں ہی گزرتا تھا۔ یہ لوگ سمندر کے تھکا دینے والے سفر سے بیزار ہو جایا کرتے تھے تو جہازوں میں ہی اپنی دلچسپی کا سامان تیار کر لیتے تھے۔ یہ لوگ تقریبات کے موقع تلاش کرتے تھے، سالگرہ، برتھ ڈے، ویکینڈز اور کرسمس کا اہتمام کرتے۔ انہی تقریبات کے دوران کسی نے یہ کہا، کیوں نہ ہم سب مل کر نئے سال کو خوش آمدید کہیں۔ انہیں یہ تجویز اچھی لگی، لہٰذا دسمبر کی 31 تاریخ کو سارا عملہ اکٹھا ہوا اور جہاز کے ہال روم کو سجا کر میوزک کا انتظام کر کے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی۔ برٹش رائل نیوی کے جہاز سے شروع ہونے والا یہ تہوار دوسرے جہازوں پر پہنچا اور اس طرح یہ دنیا میں بنایا جانے والا تہوار بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی ضرور پیروی کرو گے، بالشت در بالشت، ہاتھ در ہاتھ، یعنی مکمل، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں بھی داخل ہو جائیں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ فرمایا، پھر کون؟ چلیں تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ عیسائی نیا سال خوشی کا دن ہے اور آنے والے ایام کے لیے
خوشی کا نیک فعال نامہ ہے۔ تو پھر میں مسلمانوں سے یہ سوال کرتا ہوں، 2023 کے ابتدا میں بھی تم نے یہی کہا تھا، نیا سال منایا تھا، خوشی منائی تھی، نئے سال کی مبارکبادیاں پیش کی تھی، آتش بازیاں کی تھی، ناچ گانوں کی محفلیں سجائی تھی، شراب نوشی کی تھی۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسرے سال گزشتہ سال میں ہونے والی کمی بیشیوں کو دور کیا جائے گا، لیکن کیا ہوا؟ پھر سے ہم نیا سال منائیں گے تو کیوں کر منائیں گے؟ 2024 کا سال جہاں آغاز ہوا، جہاں عیسائیت کے نام پر ہم ان کی خوشیوں میں شامل ہو رہے تھے، وہیں وہ لوگ فلسطین کے اندر معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر رہے تھے، میری ماں اور بہنوں کی عصمت اور عفت کی چادر کو چاک چاک کر رہے تھے، انہیں بیوہ کر رہے تھے، ان کے سروں سے چھت کو چھینا جا رہا تھا، ان پر بے تحاشا بمباری ہو رہی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا گیا اور یہ سلسلہ سارا سال چلتا رہا۔ آپ چاہو کرسمس بنا لو یا آپ چاہو نئے سال کی آمد پر خوشیاں بٹیر لو، یا آپ چاہو ہندوؤں کے تہوار پر اپنے ماتھے پر تلک لگا لو، کوئی آپ کا اپنا سگا نہیں بن جائے گا اور نہ کوئی آپ کو اپنے سینے سے لگا لے گا، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ ہرگز یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ 2023 ہندوستان کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، نوابی مسجد، متھورا کا شاہی عیدگاہ، لکھنؤ کی ٹیلے والی مسجد، سنبھل کی جامع مسجد، اجمیر کی درگاہ، بداؤں کی شمسی جامع مسجد، جونپور کی اٹالہ والی مسجد، مدھیہ پردیش کی کمل مولا مسجد، دہلی میں قطب مینار کی قوت الاسلام مسجد، کرناٹکا کی ملالی جمعہ مسجد، اوقاف کے مسائل، بے قصور مسلمانوں کا حق، یہ تمام کچھ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی مسلمان کیسے اپنوں کے زخموں کو بھول کر غیروں کی خوشیوں میں شامل ہو رہا ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا غیر نے اپنی دکان پر عید الاضحیٰ کا آفر رکھا ہو، یا محرم الحرام یا رمضان المبارک کی بنیاد پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہو؟ اور مسلمانوں کی دکانوں کا تو یہ حال ہے کہ کرسمس آفر، نیو ایئر آفر، بلیک فرائیڈے، دسہرہ آفر، دیوالی آفر، گنیشا آفر کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ تمہارے عشق میں ہم ننگو نام بھول گئے، تمہارے عشق میں ہم ننگو نام بھول گئے، جہاں میں کام تھے جتنے تمام بھول گئے۔ میری یہ ویڈیو کا مقصد آپ کی آنکھوں سے بندھی پٹی کو ہٹانا ہے، آپ کی وہ چال جس چال کو آپ درست سمجھ رہے ہیں، مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ چال چلی جا رہی ہے۔ اگر میری اس ویڈیو سے ایک آدمی بھی رک جاتا ہے نئے سال کی خوشی منانے سے، میں اسے اپنی کامیابی سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری باتوں سے اطمینان ہوا ہے تو اپنی ذات تک مطمئن نہ رہے، بلکہ دوسروں کو مطمئن کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس برائی کو معاشرے میں جڑ سے ختم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، آمین۔